अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्कैरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ना। आपके प्यार और मोहब्बत के लिए शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में बरकत हो और आपको बेहतरीन सेहत से नवाजे। ये कहानी पाकिस्तान के इलाके पंजाब की है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका वास्ता भी कभी किसी ऐसी अनोखी गैर मामूली तजुर्बे से पड़ा है जिसे आज भी याद करके आप सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या था। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम आपकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी कहानी को चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। मैं और मेरा दोस्त अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफ़र करते रहते थे। हमारा काम ऐसा था कि हम इकट्ठे जाते और एक दिन में ही काम निपटा कर वापस आ जाते। हमारा कारोबार स्क्रैप का था। माल रहीम यार खान में आता था। हम अपने गांव से रहीम यार खान जाते, माल लोड करते, ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करते और शाम को बस में बैठकर तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र करके अपने गांव वापस आ जाते। उस दिन भी हमें इत्तला मिली कि दोपहर तक माल अड्डे पर पहुंच जाएगा। हम फ़ौरन बस में सवार हो गए। माल की कागज़ी कार्रवाई में काफ़ी वक्त लग गया, इसीलिए खाने का वक्त भी ना मिला। सोचा अगर अब खाने गए तो बस निकल जाएगी और हमें रात तक हर सूरत घर पहुंचना था। घुमसान सी गर्मी थी जिसकी शिद्दत हद से ज़्यादा थी। कभी गीला रुमाल सर पर रखते, कभी मुंह और हाथों पर पानी डालते ताकि कुछ राहत मिले। बच्चे भी बस में गर्मी से निढाल थे। ड्राइवर ने भी मुसाफिरों की बेचैनी महसूस की तो रास्ता बदल दिया। बोला कि ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे। हम दोनों दोस्त कभी उस कच्चे रास्ते से नहीं गुजरे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा, झाड़ियाँ और अंधेरा था। बहरहाल हम सफ़र में थे। अचानक एक झटके से बस बंद हो गई। ड्राइवर ने बारहा कोशिश की मगर बस स्टार्ट न हुई। वो और कंडक्टर इंजन देखते रहे मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। ड्राइवर ने ऐलान किया कि गर्मी बहुत है, सब लोग बस से उतरकर बाहर कच्चे में बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में हम फॉल्ट तलाश कर लेंगे। एक औरत ने मशवरा दिया कि मैकेनिक को बुला लिया जाए। ड्राइवर हंसकर बोला, यहाँ बंदा नहीं, मैकेनिक कहाँ से आएगा। हम सब बाहर आ गए। इलाका बिल्कुल सुनसान और वीरान था। चंद ही मुसाफिर ज़मीन पर बैठे थे। काफ़ी वक्त इस तरह गुजर गया। मैं और मेरा दोस्त पहलू बदलते रहे। आखिर हमने फ़ैसला किया कि बैठे रहने से बेहतर है कुछ आगे चलकर देखें, शायद कोई बस्ती हो। हमने ड्राइवर को बताया। वो बोला, बस में रहो, अगर स्टार्ट हो गई तो कहाँ तलाश करूँगा। हम बोले, हम करीब ही होंगे, 2-3 हारन दे देना, आ जाएंगे। हम छोटी सी टार्च के साथ अंधेरे में चलने लगे। हर तरफ खामोशी थी। बातें करते जा रहे थे और इर्द गिर्द का जायज़ा भी ले रहे थे। कुछ दूर जाकर हमें रोशनी सी महसूस हुई, जैसे कोई शादी हो रही हो।
ہم فوراً اس طرف بڑھے۔ قریب جا کر اندازہ ہوا کہ واقعی شادی کی تقریب ہے۔ میرے دوست نے کہا، یقیناً قریب میں بستی ہے، ورنہ اس سنسان علاقے میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ سب لوگ لباس زیب تن کیے شادی میں شریک تھے۔ بہت سے بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے جن سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم بھوکے پیاسے تھے، سوچا کہ کھانے کو نہ پوچھیں مگر مدد ضرور مل جائے گی۔ ہمیں خوش آمدید کہنے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہاں کے تمام لوگ لمبے قد کے ہیں، غیر معمولی حد تک۔ میں نے ایک شخص سے ہاتھ ملایا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ بولا، یہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، کھانے کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ ایک لڑکا ہمیں کھانے کی میز تک لے گیا۔ وہاں جو اہتمام دیکھا ہم حیران رہ گئے۔ کھانے کی مقدار اور ڈشز کی تعداد اتنی تھی، ڈیگ پر ڈیگ اتر رہی تھیں۔ لوگ بڑی تعداد میں کھانا کھا رہے تھے۔ ہم نے پلیٹ لی، اپنی پسند کا کھانا نکالا اور کھانے لگے۔ کیا ذائقہ تھا! ایسا کھانا شاید زندگی میں پہلی بار کھایا۔ ایک عجیب بات یہ تھی، تھوڑی دیر پہلے گرمی اور حبس سے برا حال تھا، لیکن یہاں موسم خوشگوار اور ٹھنڈا تھا۔ نہ پنکھا نہ اے سی، مگر ماحول بہت راحت بخش تھا۔ ہم بھوک کی شدت کے باعث زیادہ نہ سوچ پائے، خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ مٹھائی دیکھی تو دنگ رہ گئے، بے شمار اقسام تھیں اور ہر ایک کا ذائقہ لاجواب۔ سب لوگ بھی بہت زیادہ کھا رہے تھے، جو غیر معمولی بات تھی۔ ہم نے سوچا، آج ہم نے بھی خوب کھایا ہے، شاید یہی وجہ ہو۔ کھانے کے بعد ہم میزبان کے پاس آئے، اجازت چاہی۔ اس نے مسکرا کر اجازت دی۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں میرے دوست نے کہا، تم نے محسوس کیا اس جگہ موسم کتنا خوشگوار تھا؟ میں نے کہا، ہاں، مگر اب جلدی گھر پہنچنے کی فکر ہے۔ ہم بس کے قریب پہنچے تو ڈرائیور ہارن بجا رہا تھا۔ ہم بس میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور نے تنزن پوچھا، ملا کوئی مکینک؟ میں نے کہا تھا، نہ جاؤ۔ ہم نے کہا، مکینک تو نہیں ملا، مگر ایسی شادی میں گئے ہیں کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ ڈرائیور ہنسا، شادی؟ او بھائی، یہ علاقہ تو ویران ہے، یہاں شادی کہاں؟ میں نے زور دیتے ہوئے کہا، ہم نے تو کھایا بھی ہے اور ایسی مٹھائی کھائی ہے کہ مزہ ابھی تک باقی ہے۔ مسافر حیران ہو گئے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ایسی ویرانی میں شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ کنڈکٹر بولا، بتاؤ اتنے لوگ کس سواری میں آئے تھے؟ ہم چونک گئے، واقعی وہاں کوئی سواری نہیں دیکھی۔ کنڈکٹر بولا، قریب بستی بھی نہیں، اگر کوئی تقریب ہوتی تو گاڑیاں ہوتی، لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے میں ایک صاحب بولے، چلو ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ ڈرائیور نے جھڑک کر کہا، بس میں بیٹھو، یہاں زیادہ دیر کھڑا ہونا ٹھیک نہیں۔ عورتیں بھی کہنے لگیں، ہم بھی چلیں گے شادی میں۔ میرے دوست نے کہا، ہاں چلو، دیکھ لو خود۔ سب ہمارے پیچھے چل پڑے، ہم آگے آگے، باقی پیچھے پیچھے، مگر راستہ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگیں، اور کتنا دور ہے؟ ہم بولے، بس پہنچنے ہی والے ہیں، مگر کہیں بھی روشنی نہیں تھی۔ سب ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ کوئی بولا، خالی پیٹ کی دعوت کھائی ہے، کوئی بولا دماغ خراب ہے۔ ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمارے پاس
اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ واپس بس میں بیٹھے 3 گھنٹے بعد اپنے گھر کو پہنچے۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، سوچ میں گم۔ میرے دوست نے صبح واپس جا کر جگہ دیکھنے کی ضد کی۔ گھر پہنچا تو جسم کانپ رہا تھا، بخار چڑھ گیا، سارا بدن درد میں تھا۔ ہم نے بے شمار سفر کیے تھے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ رات گہری نیند میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ملے، گاڑی لی اور دوبارہ اس جگہ پہنچے۔ وہاں صرف ویرانی تھی، کوئی نشان نہ تھا کہ یہاں کوئی تقریب ہوئی ہو، نہ ڈیک کا نشان، نہ پلیٹ، نہ ہڈی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تقریب نہیں تھی۔ اب سمجھ آیا کہ ان لوگوں کا قد غیر معمولی کیوں تھا، وہ اتنا زیادہ کھانا کیوں کھا رہے تھے۔ ہم کئی دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ آج بھی اس رات کی تقریب یاد آئے تو بدن میں جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ تب سے ہم نے نہ اس شارٹ کٹ سے سفر کیا، نہ ہی رات میں سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں ریئل واقعات ہوئے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر یا ای میل آئی ڈی پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی حقیقی کہانی کو اچھی طریقے سے نیریٹ کر کے اپنے اس چینل پر پبلش کیا جائے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ سٹوری میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔